کلپ نمبر 695۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 126 سے 128 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دینے لگو، یعنی اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو وہ سزا جرم کے حساب سے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور اگر تم صبر کرو اور انتقام نہ لو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ شان نزول، جنگ احد میں کفار نے مسلمانوں کے شہداء کے چہروں کو زخمی کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کیا تھا، ان کے پیٹ چاک کیے اور ان کے اعضاء کاٹے تھے۔ ان شہداء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی کہ ایک حضرت حمزہ کا بدلہ 70 کافروں سے لیا جائے گا، اور 70 کا یہی حال کیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت قریبا نازل ہوئی تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ارادہ ترک فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔ یاد رہے کہ مسلح یعنی ناک، کان وغیرہ کاٹ کر کسی کی حیت کو تبدیل کرنا شریعت میں حرام ہے۔ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ ترجمہ، اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کفار کی طرف سے آپ کو جو اذیتیں پہنچی ان پر صبر فرمائیں، اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان مشرکین کا غم نہ کھائیں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرتے اور آپ کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور مشرکین آپ کی طرف جو جادوگر اور کاہن ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی جو سازشیں کرتے ہیں، آپ اس سے دل تنگ نہ ہو، کیونکہ ہم آپ کے ناصر و مددگار ہیں۔ ان اللہ مع الذین، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ میری مدد، میرا فضل اور میری رحمت تیرے شامل حال ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں۔ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی کی وصیت۔ سورہ نحل کی آخری 3 آیات انتہائی شاندار احکام پر مشتمل ہیں، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیتوں میں بیان کیے گئے احکام پر عمل کو اپنی زندگی کا خاص وظیفہ بنا لے، اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی نصیحت کرتا رہے تاکہ وہ بھی ان پر عمل کی کوشش میں مصروف ہو جائیں۔ ہمارے بزرگان دین بھی اس کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے عرض کی گئی آپ کوئی وصیت کر دیں۔ انہوں نے فرمایا وصیت تو مال کے بارے میں ہوتی ہے، اور میرے پاس کوئی مال نہیں، البتہ میں تمہیں سورہ نحل کی آخری آیتوں یعنی ادعو الی سبیل ربک سے لے کر سورت کے آخر تک کی وصیت کرتا ہوں کہ ان میں جو احکام بیان ہوئے ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔